قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اب دیکھو قرآن یہاں پر بتا رہا ہے، علماء نے کہا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ حالات میں مبتلا کرتا ہے مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ حالات میں مبتلا کرتا ہے مضبوط کرنے کے لیے تاکہ حالات میں جینے کا سلیقہ آ جائے۔ حالات میں جینے کا سلیقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی قضا پر رضا کا پروانہ سناتا رہے، یعنی ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والا بن جائے۔ یہ صفت جو آتی ہے، یہ صفت اس وقت آتی ہے جب بندہ جب حالات سے گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے سزا اور ایک ہوتی ہے آزمائش، ابتلا۔ تو ابتلا کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے، آزمائش کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے، اور سزا کا تعلق یہ کافرین اور فاسقین اور فاجرین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر میں دونوں ایک طرح دکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کسی کافر کو سزا کے طور پر بیماری میں مبتلا کرتا ہے، سزا کے طور پر مالی تنگی میں مبتلا کرتا ہے، سزا کے طور پر کسی زخم اور کسی پریشانی اور دشمن کے تسلط سے دوچار کرتا ہے۔ تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک کافر بندہ ہے، اس پہ بیماری ہے، اس پہ مالی حالات ہے، اس پہ جانی حالات وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف یہی حالتیں ہوتی ہیں مومنین اور اللہ کے خاص بندوں پر کہ بیماری ہے، دشمن کا غلبہ ہے، خوف و ہراس ہے، اور قید اور بند کی تکلیفیں ہیں، ساری باتیں نظر آتی ہیں۔ تو لوگوں کی نظر کے اندر دیکھنے میں ایک مومن کے حالات بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں، کافر کے حالات بھی ویسے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ دونوں کا حکم الگ ہے نا۔ لہٰذا کافر کے حالات یہ سزا ہوتے ہیں اور مومن کے حالات یہ ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو صحابہ اکرام میں جو حالات احد کے اندر آئے ہیں، قرآن نے فیصلہ سنایا اس کا، وہ ابتلا تھی، سزا نہیں تھی۔ کیا تھا؟ ابتلا تھا۔ اور ابتلا کیوں کرتا ہے اللہ رب العزت؟ اپنے نیک بندوں کا مقام بلند کرنے کے لیے، تربیت کے لیے۔ اس لیے مفسرین علماء اکرام نے اچھی بات لکھی ہے کہ آدمی کی تربیت میں صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کمالات بڑھتے جائیں اور وہ ہمیشہ کامیابی کا منہ دیکھے، نہیں، بلکہ کبھی اس کے قدم کا پھسلنا، اس کا گر جانا، ٹھوکر کھانا بھی تربیت میں ضروری ہوتا ہے، تاکہ ٹھوکر کھانے کے بعد پھر سنبھلنے کا فن اس کو آ جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پہلوان اگر میدان لگاتار جیتتا جا رہا ہے تو اس کی تربیت اس طرح سے ہوگی کہ اس کو ہمیشہ خوشی کا سامنا کرنے کی عادت پڑے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو گیا ایک آدھ میدان میں اگر وہ ہار گیا، ایک آدھ اکھاڑے میں اگر وہ ہار گیا، تو غمی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ موقع اس کو خودکشی کی طرف آمادہ کر دے، یا یہ کہ کسی اور برائی کی طرف آمادہ کر لے۔ اس لیے تربیت میں یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی گرے بھی اور اٹھے بھی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر کی فتح مسلمانوں کی ہمت بڑھانے، طاقت بڑھانے اور اللہ کی نصرت کا یقین دلانے کے لیے تھی، اور احد کی تھوڑی سی شکست اسی تربیت کے دوسرے پہلو کو کہ حالات آنے کے بعد بھی اللہ سے کیسا جڑا جاتا ہے، یہ سکھانے کے لیے تھی۔ یہ کیا تھی؟ سکھانے کے لیے تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا پیچھے کہ اللہ مومنین پہ بڑا فضل والا ہے، تو فضل اللہ نے ایسا فرمایا کہ حالات میں مبتلا کر کے حالات میں جینے کا طریقہ سکھایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک آدمی کو سب ہرا ہرا ملتا ہے، یعنی ہر جگہ اچائی، ہر جگہ کامیابی، ہر جگہ اچائی، ہر جگہ کامیابی، تو یہ چیز اس کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ کبھی تو آدمی اپنے عمل پر، کبھی اپنے مال پر، کبھی اپنے حسن پر، کبھی اپنی کامیابی کے اوپر اترانے کا عادی بنتا ہے، تکبر کا عادی بنتا ہے، اور یہی چیز اس کو آگے بڑی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ فرعون کا معاملہ کیا تھا کہ فرعون کو سب کچھ ملا تھا، تو آہستہ آہستہ اس کی یہ نعمتوں کی کثرت نے اس کو خدائی کے دعویٰ کرنے پر کھڑا کر دیا۔
اس لیے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو حالات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کی تربیت بھی جو ہے ہوتی رہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات اور یہاں پر سمجھتے ہیں، پھر پورا اس کو وقت پورا ہو گیا، چھوڑ دیتے ہیں، باقی باتیں کل سمجھیں گے. اس واقعے نے اور اس آیت کریمہ میں یہ جو لفظ استعمال کیا کہ تم بڑے چاہ رہے تھے پیٹ پھیر کر، اور ایسے اضطراب اور پریشانی میں تھے کہ لوگوں کو کسی کو مڑ کر دیکھنے کی تمہاری کیفیت نہیں تھی، ایسے وقت میں رسول تم کو بلا رہے تھے. کہاں بلا رہے تھے رسول؟ میدان کے بیچ میں. کیا بلا رہے تھے؟ میدان کے بیچ میں. اور بعد میں صحابہ آئی بھی اور اثر نو دوبارہ ان کے اوپر حملہ کیا اور جو ہے جنگ دوبارہ شروع ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں بلا رہے تھے، یہ حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کو بتاتی ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ نبی بہادر ہوتا ہے، نبی ڈرپوک نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی، ماحول دیکھو نا کیسا ہے، پورے مسلمان تتر بتر ہو گئے، کئی ایک شہید ہو گئے. ٹھیک. اللہ کے نبی ہے، 7 یا 9 صحابہ آپ کے پاس ہے، پورے دشمن کے بیچ میں ہے، ادھر موت کی خبر مشہور ہو چکی ہے، جس سے مسلمان اور جو ہے غمزدہ ہے اور کافر جو ہے اور زیادہ جوش کے اندر ہے. ایسے موقع پر اگر سب مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے تو ممکن ہے ظاہری اسباب میں کہ آپ کا جو ہے پوری طرح سے دنیا سے صفایا ہو جائے. ایسے موقع پر نبی کا دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر صحابہ کو آواز دینا اور اپنی طرف بلانا، یہ ایک بہادر ذات ہی کر سکتی ہے اور رسول اللہ کی ذات تھی. لہذا اللہ کے نبی کی شجاعت کا علم یہاں سے ملتا ہے. لہذا اللہ کے نبی بہت بہادر تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میدان گرم ہو جاتا تھا اور گھماسان کی لڑائی ہوتی تھی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنا بچاؤ کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جو ہے کیا کرتے تھے؟ بطور ڈھال کے رکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا بہادری کا تقاضا یہ تھا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ دشمن سے قریب اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں صحابہ اکرام کا یہ تاثر بھی بیان کیا ہے محدثین نے کہ ہم میں یعنی صحابہ میں سب سے بہادر وہ مانا جاتا تھا جو میدان جنگ میں جو نبی کے قریب ہوتا تھا، نبی کے قریب ہوتا تھا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کیا تھے؟ شجاعت والے تھے، بہادر تھے. اس لیے نبی کے دیوانوں کو بھی بہادر ہونا چاہیے. اس لیے ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مومن کے دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے.